ایک بات تو ذہن کے اندر یہ رکھیے، انسان جو آج اس دنیا پہ اس دنیا کا مالک بن بیٹھا ہے کہ یہ دنیا میری ہے اور میں نے یہاں اپنی مرضی چلانی ہے، جو چاہے میں کروں، انسان یہاں کا باشندہ نہیں ہے، انسان دنیا کا باشندہ نہیں ہے، انسان زمین کی مخلوق نہیں ہے، زمینی مخلوق نہیں ہے، اور یہیں سے انسانیت کی بنیاد شروع ہوتی ہے۔ یعنی ہماری تاریخ قرآن بیان کرتا ہے، ہماری ہسٹری کیا ہے، ہمارا پس منظر کیا ہے، انسان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ قرآن حکیم کے اندر پہلے سپارے میں سورہ بقرہ میں آیت نمبر 38 میں اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم کو ان کی تاریخ بتائی ہے کہ تم کون ہو، تم کہاں تھے، کہاں تمہیں پیدا کیا، کہاں بھیجا گیا، کیوں بھیجا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل نہبطوا منہا جمیعا، اولاد آدم اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تم سے کہا سب یہاں سے اتر جاؤ۔ یہ جملہ قرآن کا بتا رہا ہے ہم زمین پر نہیں تھے، ہمیں اوپر سے اتارا گیا ہے، ہم کہیں باہر سے آئے ہیں، ہمیں یہاں بھیجا گیا ہے، یہاں کے نہیں ہے۔ حبوط کے معنی نیچے اترنے کے، کہ ہمیں کہا گیا کہ اتر جاؤ سب یہاں سے۔ اب ہم کہاں سے آئے ہیں؟ زہرہ سے آئے ہیں، مشتری سے آئے ہیں، مریخ سے آئے ہیں، کہاں سے ہمیں زمین پر اتارا گیا ہے۔ یہ بھی قرآن بتاتا ہے کہ انسان جو ہے اس کو اللہ نے جنت میں پیدا کیا، انسان کی تخلیق جنت میں ہوئی ہے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے جنت میں پیدا کیا اور پھر ان کے ساتھ جوڑا، ہوا کو جنت میں پیدا کیا۔ اور اسی سورہ بقرہ میں اللہ فرماتے یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، جب دونوں کو پیدا کیا، پہلا انسان مرد اور اس کے ساتھ عورت، تو فرمایا اے آدم آپ اور آپ کی بیوی دونوں جنت میں رہو، فَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور یہ جنت ہے، یہاں کھانے پینے کے لیے نہ آپ کو کھیتی باڑی کرنی ہے، نہ محنت مشقت کرنی ہے، نہ مزدوری کرنی ہے، نہ کام کاج کرنا ہے، کوئی دھندا نہیں کرنا، یہاں آپ فراغت سے بغیر کسب اور محنت کے کھائیں پیئے۔ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، ہاں خیال کرنا اس ایک درخت کا پھل کھانا تو دور کی بات ہے، اس کے قریب بھی نہیں جانا، فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، اگر تم اس کے پاس چلے گئے تو تم دونوں ناانصاف ٹھہرو۔ تو قرآن کی آیتیں بتا رہی ہیں کہ انسان کو اللہ نے جنت میں پیدا کیا، تو انسان میڈ ان جنت ہے، اصل میں ہم جنتی ہیں۔ اور دیکھیے ہم تو بہت بات کے انسان ہیں، جب ہم سے کوئی پوچھتا ہے نا آپ کہاں کے ہیں، تو ہم جب اپنا وطن بتاتے ہیں نا تو باپ دادوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ میں تو یہاں راول پنڈی میں رہ رہا ہوں، اسلام آباد میں رہ رہا ہوں، امریکہ میں ہوں، برطانیہ میں ہوں، لیکن اصل میں میرا علاقہ فلاں ہے جہاں کے میرے باپ دادا تھے۔ اسی لیے ہم وطن کے لیے آبائی وطن کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ پوری اولاد آدم، پوری انسانیت کا جو آبائی وطن ہے وہ یہ دنیا نہیں ہے بلکہ جنت ہے، کیونکہ جنت ہمارے باپ، پوری انسانیت، آج کوئی مسلمان ہے یا کافر، ہندو ہے یا سکھ، یہودی ہے یا عیسائی، سوشلسٹ ہے یا کمیونسٹ، کوئی بھی ہے، سب ایک باپ کی اولاد۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہے انسانوں ہم نے تم سب کو ایک مرد اور ایک عورت سے، ایک باپ اور ایک ماں سے پیدا کیا، سب ایک باپ کی اولاد ہے۔ اللہ پاک نے انسان کو جنت میں پیدا کیا، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا آبائی وطن جنت ہے۔ تو یہ دنیا ہمارا ٹمپریری وطن ہے، اقامتی وطن۔ وطن دو ہوتے ہیں، ایک وطن اصلی اور ایک وطن اقامت، جہاں آپ کسی کام کی وجہ سے ٹھہرے ہوتے ہیں، کوئی ملازمت کی وجہ سے، کاروبار کی وجہ سے، تجارت کی وجہ سے ٹھہرا ہوا ہے، لیکن ہوتا کہیں اور کا ہے۔ تو انسان اصل میں جنتی ہے، دنیا میں اللہ نے اس کو بھیجا ہے، اور یہ انسان کا اقامتی وطن ہے، ٹمپریری وطن ہے۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیے، دنیا میں چند چیزوں کے ساتھ انسان کو تبھی محبت ہوتی ہے، تبھی محبت وہ ہوتی ہے جس میں انسان کا اپنا عمل دخل نہیں ہوتا، انسان کی جبلت میں، تخلیق میں اندر ایک محبت ہوتی ہے، اور وہ غیر اختیاری ہوتی ہے، انسان کے اختیار میں نہیں ہوتی۔ حکیم الاسلام مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں چار چیزوں کے ساتھ دنیا میں ہر انسان طبی طور پہ محبت کرتا ہے، وطن کے ساتھ، مال کے ساتھ، اہل و عیال کے ساتھ اور جان کے ساتھ۔ اور ترتیب بھی یہ، سب سے پہلے وطن سے محبت ہوتی ہے، پھر مال سے ہوتی ہے، پھر بیوی بچوں سے ہوتی ہے، پھر جان سے ہوتی ہے، اور ہر پہلی محبت سے دوسری سخت ہے، تیسری اور سخت ہے، چوتھی اور سخت ہے۔ اب دیکھیے وطن ہے بہت پیارا ہوتا ہے، لیکن اوپر دوسری محبت ہے مال کی۔ مال اتنا پیارا ہوتا ہے کہ انسان اپنا وطن چھوڑتا ہے۔ دیکھیں ہم پاکستان میں رہتے ہیں، یہاں روپیہ ہے، روپے کی قدر کچھ نہیں ہے، ہم چاہتے ہیں ہمیں ریال ملے، ہمیں دینار ملے، دراہم ملے، ڈالر ملے، یورو ملے، پاؤنڈ ملے،
تو جب اس مال کو ہم حاصل کریں گے تو ہمیں وطن چھوڑنا پڑے گا، وطن کی قربانی دیں گے تو مال کمائیں گے۔ اب وطن چھوڑا، مال کمایا، مال سے اوپر بیوی بچے ہیں، وہ اس سے بھی زیادہ پیارے ہیں کہ آپ پردیس میں ٹھوکریں کھا کھا کے خون پسینے کی کمائی ساری اولاد پہ لگاتے ہیں، بیوی بچوں پہ لگاتے ہیں۔ اس سے اوپر چوتھی محبت ہے جان کی۔ جان اتنی پیاری ہے کہ اگر ان تین محبتوں سے تقابل ہو جائے، انسان کہتا ہے وطن جائے، مال جائے، بیوی جائے، بچے جائیں، میں بچ جاؤں، تو جان بہت پیاری ہوتی ہے۔ ایک اور محبت ہے، وہ طبی نہیں ہے، غیر اختیاری نہیں ہے، وہ کسبی اور اختیاری محبت ہے، وہ ایمان کی محبت، اور وہ مومن میں ہے، کافر میں نہیں ہے۔ مومن کو یہ پانچویں چیز اتنی پیاری ہے کہ وطن سے بھی ایمان پیارا ہے، مال سے بھی پیارا ہے، اہل و عیال سے بھی، جان سے بھی۔ جب تقابل ہوتا ہے، مومن کہتا ہے میرا وطن جائے، میرا مال جائے، میرے بیوی بچے چلے جائیں، میری جان بھی چلی جائے، لیکن میرا ایمان نہ جائے۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس سے معلوم ہوا کہ ہمارا اصل وطن جو ہے جنت، ہم جنت سے زمین پر آئے ہیں، اور آئے نہیں بھیجے گئے۔ عربی میں اہبتو امر کا صیغہ ہے، اتر جاؤ سب یہاں سے۔ اب آپ سوچئے کہ ہمارے ابا جان اور اماں جان کس طرح زمین پر آئے ہوں گے۔ اس بات کو سمجھنا ہو تو تصوراتی طور پر، تخیلاتی طور پر آپ خیال کریں، اگر آج کوئی اتھارٹی اور کوئی قوت انسانوں کو کہے سب اپنا بوریا بستر باندھو، تیار ہو جاؤ، تمہیں مریخ پہ پھینکا جا رہا ہے، تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ سوچیے نا ہمارا کیا حال ہوگا۔ مریخ ہم نے نہیں دیکھا، کوئی انسان مریخ پر نہیں اترا، پتہ نہیں کیسا ہوگا مریخ، ماحول کیسا ہوگا، آب و ہوا کیسی ہوگی، گھر کیسے ہوں گے، رہن سہن کیسی ہوگی، کیا کریں گے، ہزاروں خدشات، خطرات، تحفظات ہمیں ہوں گے۔ اسی چیز کو سامنے رکھ کے سوچیے کہ ہمارے ابا اور اماں جب جنت سے زمین پر بھیجے جا رہے تھے، پتہ نہیں ان کو، وہ تو سوچتے ہوں گے زمین ہم نے دیکھی نہیں ہے، اللہ ہمیں زمین پر بھیج رہے، پتہ نہیں زمین کیسی ہوگی۔ میرا وجدان کہتا ہے کہ ہمارے ابا اور اماں رو رو کر زمین پر آئے ہوں گے، بہت رو رو کے آئے ہوں گے۔ کیوں؟ میں تاریخ میں دیکھتا ہوں کہ اگر آدم اور حوا زمین پر اتارے گئے تو ایک وقت ہمارے پیغمبر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایسا آیا کہ آپ کو بھی اپنا وطن چھوڑنا ہو۔ ہم نے آدم اور حوا کو تو نہیں دیکھا، نہ ہمارے پاس زیادہ تفصیلات ہیں، وہی ہیں جو قرآن نے بتائی ہیں۔ حکم ہوا کہ جاؤ۔ اب اس کے رد عمل میں ان کی کیفیت کیا تھی قرآن نے اس کو نہیں بیان کیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تو ہمارے سامنے ہے۔ جس رات آپ مکہ کو چھوڑ رہے تھے، آپ کے ساتھ دو اور بڑی عظیم ہستیاں تھیں، ایک سید الملائکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام، اور ایک انبیاء کے بعد انسانوں میں سب سے بڑے انسان سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ تین عظیم ہستیوں پر مشتمل یہ قافلہ رات کی تاریکی میں مکہ سے نکلا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار کی طرف جا رہے تھے، غار سور کی طرف چھپنے کے لیے، لیکن بار بار آپ مکہ کی طرف پلٹ کے دیکھتے تھے، بار بار۔ مجھے خیال ہوا کہ شاید آپ مکہ کو چھوڑنا نہیں چاہ رہے، تو میں نے ذرا غور سے دیکھا، آپ رو رہے تھے، سوروں کی طرح رو رہے تھے، آنسو سے ریش مبارک تر تھی۔ تو میرے دل میں خیال آیا کہ میں کہہ دوں اللہ کے نبی اگر آپ مکہ کو نہیں چھوڑنا چاہتے، اتنے غمگین اور پریشان ہیں تو نہیں جاتے، دیکھا جائے گا کیا ہوگا۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا جب کسی کا یار آنسو بہا رہا ہو نا تو یار کے آسان خطا ہو جاتے ہیں۔ کہتے ہیں حزن و ملال کی اس کیفیت میں سوال کرنے کی ہمت مجھ میں نہ ہوئی، لیکن تھوڑی دیر کے بعد جبرائیل بھی تو آپ علیہ السلام پر نظر رکھے ہوئے تھے۔ حضرت جبرائیل بول پڑے یا رسول اللہ مجھے لگتا ہے مکہ چھوڑتے ہوئے آپ غمگین ہیں۔ آپ نے فرمایا جبرائیل اس کعبے کے رب کی قسم اگر میری قوم مجھے مکہ چھوڑنے پہ مجبور نہ کرتی تو میں موت تک مکہ کو کبھی نہ چھوڑ۔ آپ رو رہے تھے۔ میں کہا کرتا ہوں جب بچہ روتا ہے نا تو ماں اس کو حوصلہ دیتی ہے، سینے سے لگاتی ہے، میرے لال نہ رو، محبت کرتی ہے۔ وقت کا پیغمبر جب روتا ہے تو اللہ اس کو حوصلہ دیتے ہیں، اللہ اس کے آنسو صاف کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سفر میں، قرآن کی ایک سورت ہے سورہ قصص 20ویں سپارے میں، اس میں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ جب ایک قبطی موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں قتل ہوا، ایک مخلص مومن نے کہا موسیٰ بھاگ جاؤ، مصر سے آپ کے قتل کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام مصر سے بھاگ کر مدین چلے۔ 10 سالہ معاہدہ ہوا شعیب علیہ السلام کے ساتھ بکریاں چرانے کا، اور 10 سال کے بعد واپس پلٹے، طور پہ نبوت ملی، اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو مصر کے اندر اس دور کی سب سے بڑی سپر پاور اور طاقت اور قوت فرعون کے ساتھ ٹکرایا۔ ایک مارکا شروع ہوا، بالآخر فرعون اپنی قوم سمیت بحر کلزم میں غرق ہوا، اور اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام اور اس دور کے اہل حق اور مسلمان بنی اسرائیل کو کامیابی عطا فرمائی۔ یہ واقعہ سنا کر اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ آپ گھبرائیں نہیں، میں آپ کو واپس مکہ لاؤں گا، واپس لاؤں گا۔ یہ حوصلہ تھا نا
روئی نہیں، واپس لاؤں گا۔ اور یاد رکھو میرے پیغمبر، آپ 10 سال کے بعد واپس مکہ آئیں گے، اور 10 سال کے بعد جب آپ آئیں گے تو رات کے اندھیرے میں چھپ کے نہیں آئیں گے، دن کی روشنی میں آئیں گے، اور دن کی روشنی میں 2 دوستوں کے ساتھ نہیں آئیں گے، 10,000 کے لشکر کے ساتھ آئیں گے، اور مہاجر بن کے نہیں آئیں گے، فاتح مکہ بن کے آئیں گے۔ یہ سارے وعدے اللہ نے حضور علیہ السلام سے اس سفر ہجرت میں کیے۔ آپ کو کہا روئے نہیں، میں آپ کو واپس لے آؤں گا، یہ وعدے کیے، اور وہ سارے وعدے اللہ نے سچے کر دیے۔ حضور 10 سال کے بعد مدینہ سے واپس مکہ آئے، دن کے اجالے میں آئے، 10,000 کے لشکر کے ساتھ آئے، اور فاتح مکہ بن کر آئے۔ جب ہمارے پیغمبر مکہ رو رو کے چھوڑے تو واپسی کا وعدہ کیا گیا۔ ہمارے ابا نے جب رو رو کے جنت چھوڑی ہوگی تو کیا خدا نے ان سے کوئی وعدہ نہیں کیا ہوگا؟ یقیناً کیا۔ اسی آیت میں اللہ نے کہا، جب آدم اور حوا نے کہا یا اللہ ہم نے زمین دیکھی نہیں ہے، کیا کریں گے؟ اللہ نے کہا جاؤ، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، آدم زمین پہ اترو، جدے میں لینڈ کرو۔ جدے کو جدہ اس لیے کہتے ہیں، جد آبا و اجداد کو کہتے ہیں۔ پہلا انسانی جوڑا، پوری انسانیت کے باپ اور ماں، سب سے پہلے انہوں نے زمین پر قدم رکھا تو جدہ میں رکھا، اس لیے اس کو جدہ کہتے ہیں۔ تو آدم علیہ السلام اور حوا جب زمین پہ، اللہ نے کہا جاؤ زمین پہ، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے گی۔ یہ جو اللہ نے کہا تھا نا آپ زمین پہ جائیں، میں ہدایت بھیجتا ہوں، تو ہدایت جس کو آپ ڈکٹیشن کہتے ہیں، یہ ڈکٹیشن کہ آدم زمین پہ جاؤ، آپ زمین میں آپ کا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، کھانا پینا، سونا جاگنا، لین دین، معاملات، معیشت، معاشرت، اقتصاد، عدالت، حکومت کیسے ہوگی؟ میری ڈکٹیشن کے مطابق ہو، جس طرح میں کہوں گا آپ نے ایسے کرنا ہے۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اب تمہارے پاس میری طرف سے، اللہ نے کہا میری طرف سے ہدایت آئے گی۔ فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، جس نے بھی زمین پر آسمانوں سے آنے والی اللہ کی ہدایت کا اتباع کیا اور خدائی ہدایت کی روشنی میں اس نے زندگی گزاری، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ کہتے ہیں اس پر کوئی خوف اور غم نہیں، ہم اس کو واپس جنت میں بلا لیں گے۔ گویا انسان کو زمین پر ایک معاہدے کے ساتھ بھیجا گیا ہے۔ یہ بنیادی چیز ہے جو ہر مسلمان ہی نہیں، ہر انسان کو معلوم ہونی چاہیے کہ مجھے میرے رب نے مشروط طور پر مجھے زمین پر بھیجا ہے کہ اگر زمین پہ جا کر تم موج میلے کی زندگی نہیں گزارو گے، اپنی خواہشات پہ نہیں چلو گے، اپنی مرضی سے زندہ نہیں رہو گے، ہماری مرضی سے زندگی گزارو گے، تو اس رب کا وعدہ ہے زمین تمہارا وطن نہیں ہے، مستقل وطن نہیں ہے، تم نے وہاں نہیں رہنا، ہم تمہیں واپس جنت بلائیں گے، شرط یہ ہے کہ ہماری ہدایت کا اتباع۔ یہ ہمارا خدا کے ساتھ ایگریمنٹ، اور اللہ پاک نے 9ویں سپارے میں قرآن میں اس کا ذکر بھی کیا ہے کہ اے اولاد آدم، اس وقت تو یاد کرو جب ہم نے تم سب کی روحوں کو، میں آج ہی اخبار میں اسی کا بیان پڑھ رہا تھا کہ روحانی طور پر ہم آدم علیہ السلام کے ہم عمر ہیں، اللہ نے تمام روحوں کو ایک بار پیدا کیا ہے، جتنی پرانی روح آدم علیہ السلام کی ہے میری بھی ہے، آپ کی بھی ہے، سب کی ہے۔ یہ جسم بعد میں خول چڑھایا گیا روح کے اوپر، روحانی طور پر ہم بہت قدیم سے دنیا کے اندر چلے آ رہے ہیں۔ تو اللہ پاک نے ہمارے ساتھ یہ وعدہ کیا ہے۔ تو یہ بنیادی چیز یہ ہے کہ ہمیں اللہ نے کہا تھا زمین پر آپ نے جانا ہے تو رب چاہی زندگی گزارنی ہے، رب چاہی زندگی، ہدایت ہم دیں گے۔ ساتھ ہی اللہ نے ایک وارننگ بھی سنائی تھی، والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، آدم سنو، کان کھول کے سنو، آپ کی اولاد میں سے، آپ کے بیٹوں اور بیٹیوں نے جس نے بھی زمین پہ جا کر آسمانوں سے آنے والی ہدایت کا انکار کیا، زبور کو نہیں مانتا، تورات کو نہیں مانتا، انجیل کو نہیں مانتا، قرآن کو نہیں مانتا، ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں کو نہیں مانتا، جس نے انکار کیا، وکذبوا بآیاتنا، جس نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، اولئک اصحاب النار، فرمایا وہ جنت میں نہیں آ سکے گا، وہ جہنم میں جائے گا، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ وہاں رہے گا۔ گویا اللہ پاک نے انسان کو جنت سے زمین پر بھیجا ہے، اس شرط پر بھیجا ہے کہ زمین پر جا کر اپنی مرضی سے نہیں رہنا، ہماری ہدایت کے مطابق زندہ رہنا ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، ہم نے اللہ کی مرضیات کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ اب آپ دیکھیے یہاں اس بات کو ہم دوسرے انداز سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ آدم اور حوا خود زمین پر نہیں آئے، بھیجے گئے، حکم ہوا ہے اہبطوا، اتر جاؤ۔ وہ تو پرانی بات ہے، آج اگر ہم اپنے بارے میں سوچیں تو ہم بھی تو دنیا میں اپنی مرضی سے نہیں آئے۔ ہر انسان دنیا میں، کوئی بھی انسان اپنی مرضی سے نہیں آیا، اللہ نے بھیج دیا۔ گویا انسان کی حقیقت یہ ہے
کہ یہ دنیا میں اپنی مرضی سے نہیں آتا. اب اس نے جانا بھی ہے. جس طرح یہ دنیا میں اپنی مرضی سے آیا نہیں، اسی طرح انسان دنیا سے اپنی مرضی سے جائے گا بھی نہیں ہے. گویا دنیا میں ہمارا آنا بھی ہماری مرضی سے نہیں ہے، دنیا سے ہمارا جانا بھی ہماری مرضی سے نہیں ہے. جب میری حقیقت یہ ہے کہ میں اس کرۂ ارضی پہ اپنی مرضی سے آیا بھی نہیں اور اپنی مرضی سے جاؤں گا بھی نہیں. ہم نہیں جانا چاہتے، نہیں مرنا چاہتے، پھر بھی مر جاتے ہیں، پھر بھی کوئی اچک کے لے جاتا ہے. اس کا مطلب ہے نہ آنے میں ہماری مرضی چلتی ہے، نہ دنیا سے جانے میں ہماری مرضی چلتی ہے. کہ انسان، ہمارا تعارف یہ ہے، میں نے 3 سوالوں کا ذکر کیا. پہلا یہ ہے کہ ہم انسان ہیں، ہم جانور نہیں، ہم حیوان نہیں، ہم جن نہیں ہیں، ہم فرشتہ نہیں ہیں، ہم کیڑا مکوڑا نہیں ہیں، حشرات الارض نہیں ہیں، انسان ہیں. دوسرا یہ ہے کہ ہم جنت سے آئے ہیں. اور آئے کیوں ہیں؟ ایک امتحان ہے. وہ کسی نے کہا تھا درد سر کے واسطے پیدا کیا ہے انسان کو، ورنہ اطاعت کے لیے کچھ کم نہ تھی کروبیاں. یہ ہمارا ایک امتحان ہے، اللہ دیکھنا چاہتے ہیں. دیکھیں ہم دنیا میں آتے ہیں، زندگی ہے، جاتے ہیں، موت ہے. اور سورہ ملک میں اللہ فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات. یہ جو موت اور حیات کا نظام چل رہا ہے، لوگ دنیا میں آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، کوئی زندہ ہوتا ہے، پیدا ہوتا ہے، کوئی مرتا ہے. یہ کیا ہے؟ اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس کا فلسفہ کیا ہے؟ فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ تمہیں دیکھنا چاہتے ہیں، پرکھنا چاہتے ہیں، امتحان لینا چاہتے ہیں کہ اچھا کام کون کرتا ہے. اور اچھا کام وہ نہیں ہے جو میرے ذہن میں آتا ہے، اچھا کام وہ ہے جو اللہ کا حکم ہے، جو اللہ کی ہدایت کے مطابق کیا جاتا ہے. تو جب انسان دنیا میں اپنی مرضی سے نہیں آتا اور اپنی مرضی سے جاتا نہیں، تو سوچئے ناظرین اکرام، پھر یہ آنے اور جانے کے درمیان یہ جو سپیس ہے، اس کو دنیا کہتے ہیں. یہ دنیا کی زندگی ہے. آج سارے فتنے ہم یہاں دیکھ رہے ہیں، یہ سب کچھ ہمارے سامنے ہے. تو آپ سوچئے کہ کیا اس انسان کو دنیا میں اپنی مرضی سے زندہ رہنا چاہیے؟ یقیناً آپ کا جواب نفی میں ہوگا کہ جب ہم اپنی مرضی سے آئے نہیں اور مرضی سے دنیا سے جائیں گے نہیں، تو ہمیں دنیا میں اپنی مرضی سے زندہ بھی نہیں رہنا. تو یہ بنیادی بات ہے کہ ہم اپنے آپ کو پہچانیں. اللہ کی انگنت مخلوقات میں سب سے اعلیٰ، سب سے اشرف انسان ہے. اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اولاد آدم کو سب پر ہم نے عزت عطا کی. ہم انسان ہیں، ہمیں جنت میں پیدا کیا تھا، ہمارا اصل وطن جنت ہے، آبائی وطن جنت ہے. ہمیں زمین پر ایک امتحان کے لیے اللہ نے بھیجا ہے کہ ہم زمین پر کیا کرتے ہیں. رب کی مان کر زندگی گزارتے ہیں، آسمانوں سے آنے والی ہدایت کی صورت میں زندگی گزارتے ہیں، یا من چاہی زندگی گزارتے ہیں اپنی خواہشات پہ. تو ناظرین اکرام، پہلی بات تو ہر مسلمان ہی نہیں، ہر انسان کو یہ سوچنی چاہیے کہ مجھے میرے بھیجنے والے نے کیوں بھیجا، وہ مقصد. تب ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمیں اللہ نے اپنی ہدایات کی روشنی میں زندگی گزارنے کے لیے زمین کے اوپر بھیجا. اب ہدایت دیکھیے، آدم علیہ السلام زمین پر آئے، ہدایت شروع ہوگی. پھر انبیاء آتے رہے، نوح علیہ السلام آئے، حضرت زکریا آئے، شعیب آئے، یحییٰ آئے، موسیٰ علیہ السلام آئے، عیسیٰ علیہ السلام آئے. سب سے آخر میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. آخری پیغمبر تھے، آپ پر نبوت کو ختم کر دیا گیا، آپ کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا. اللہ نے آپ کو آخری آسمانی ہدایت، قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے جنت کو جانے کے لیے واحد آپشن اور راستہ جو دیا، وہ آخری ہدایت قرآن ہے. تو اب اس دور کے انسانوں کے پاس زمین پر رہنے کے لیے، اب دیکھیں یہاں نہ کسی مذہب کی بات ہے، نہ کسی مسلک کی بات ہے، نہ کسی انسانی سوچ، نظریے، فکر کی بات ہے. یہ تو انسانی تاریخ کا ایک حقائق کا ایک حصہ ہے. یہ قرآن تمام انسانوں کے لیے. ایک ہندو کہہ رہا تھا انڈیا میں، مسلمانوں تمہارا کیا خیال ہے، قرآن صرف تمہارے لیے آیا ہے؟ قرآن تو رب نے بھیجا، اور رب تو ہمارا بھی ہے، وہ ہمارے لیے بھی ہے. تو تمام انسانوں کے لیے ہدایت اس وقت قرآن کی صورت کے اندر ہے. تو پہلی بات تو تمام لوگوں کو یہ ازبر کرنی چاہیے، ذہن نشین کرنی چاہیے، یہ ہمیں باور کرنا چاہیے کہ ہم نے دنیا کے اندر زندہ رہنا ہے، چاہے ہماری نجی زندگی ہو، چاہے ہماری اجتماعی زندگی ہو، انسانی زندگی. ان تمام زندگی کے شعبوں میں وہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، کھانا پینا، سونا جاگنا، لین دین، معاملات، معیشت، معاشرت، اقتصاد، عدالت، حکومت، تمام کام اللہ کی ہدایت کے مطابق، آسمانی
ہدایت اور آسمانی ہدایت اس وقت قرآن کی صورت میں. میں نے بنیادی طور پر یہ آپ کے سامنے ایک سوال کے طور پر یہ چند چیزوں کی وضاحت کر دی ہے. ہم انسان ہیں, ہم جنتی ہیں, جنتی اور اصل ہیں, اور اللہ کے ساتھ ایک معاہدہ کر کر زمین پر آئے ہیں. اس معاہدے کے مطابق ہم نے یہاں زندگی گزارنی ہے. وہ ہے رب چاہی زندگی اللہ کی مشیت کے مطابق, اللہ کے احکام کے مطابق, اللہ کی آسمانوں سے اترنے والی کتاب قرآن کی روشنی میں ہم نے زندگی گزار کر یہاں سے جنت کے لیے جانا ہے. اب جنت میں جو لوگ جائیں گے, قرآن کہتا ہے وہاں پہ ایک لفظ استعمال ہوا, اولئک هم الوارثون, اہل جنت جنت کے وارث ہوں گے. اب وارث انسان اس چیز کا ہوتا ہے جو اس کی ذاتی نہیں ہوتی, اس کو باپ یا دادا سے ملتی ہے. اب اگر آپ اسلام آباد میں بحریہ میں پلاٹ خریدتے ہیں تو آپ کہیں گے یہ میرا پلاٹ ہے, لیکن اگر آپ کو کہیں باپ دادوں سے کوئی زمین ملتی ہے ورثے میں تو آپ کہیں گے یہ مجھے وراثت میں ملا ہے. تو اللہ کہتے ہیں دیکھو جنت جو ہے یہ تمہارے باپ کی ہے, آدم کی ہے, تمہاری ماں ہوا کی ہے, ہم نے ان کو جنت میں پیدا کیا تھا. اگر تم اللہ کی ہدایت کے مطابق زندگی گزارو گے تو تمہیں باپ دادا کی وراثت ملے گی اور تم جنت کے وارث ٹھہرو گے. تو یہ بنیادی بات ہمارے ذہن کے اندر یہ ہونی چاہیے. ہم نے اپنے آپ کو سمجھنا ہے ہم اقامتی وطن کے اندر ہیں, عارضی وطن کے اندر ہیں, ٹمپریری وطن کے اندر ہیں. ہمیں پیدا کرنے والے نے ہمیں جنت سے زمین پر بھیجا ہے اور یہاں یہ زندگی ہمارا امتحان ہے, ہماری آزمائش ہے. جو لوگ اس حقیقت اور پس منظر کو سمجھ جاتے ہیں وہ کامیاب ترین انسان ہے.